نائبان رسول علماء اہل سنت، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ ڈنڈا نکال دو۔ بیک یا رسول اللہ، بیک۔ حضرات محترم، اس عظیم منبر نور پر امت کی ابتری شخصیتیں موجود ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ رونق اجلاس شہزادہ صدر الشریعہ حضرت علامہ فداء المصطفیٰ صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، آل رسول حضرت العلام سید نعیم اشرف صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، اور استاذ العلماء حضرت العلام ڈاکٹر عاصم اعظمی صاحب قبلہ، اور حضرت قاری احمد جمال صاحب قبلہ فخر القراء استاذ القراء کثر اللہ امثالہم، دیگر علماء اہل سنت یہاں پر جلوہ بار ہیں، اور ان بڑی شخصیتوں کے سامنے میں حاضر ہوں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے، اور کبھی میرے خواب و خیال میں تھا نہیں کہ مدینۃ العلماء گھوسی جیسے شہر میں بھی میں خطاب کروں گا۔ بس آج ہر علاقے کے درمیان خطاب کے لیے اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو صرف اتنی نسبت ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چوری میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی وقار، گھوسی تو یہ دوسرا بریلی ہے جہاں علم اور علماء ہر سو نظر آتے ہیں، اور اس عظیم شہر کو نسبت حاصل ہے حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے، اور ان کے زمانے میں بھی گھوسی ان کے نام سے مشہور رہا، اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی۔ اور آج کے دور میں ہم جیسے چھوٹوں کے لیے گھوسی آج بھی مدینۃ العلماء ہے۔ خصوصیت کے ساتھ محدث کبیر شہزادہ صدر الشریعہ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ اطال اللہ عمرہ، آپ کے نام نامی سے ہم بچپن سے گھوسی کا نام سنتے آئے ہیں۔ آج پہلی بار آپ کے سامنے حاضری ہے، بس آپ حضرات میں سے اکثر جنہوں نے مجھے سنا ہوگا یا
کہیں سے کسی اور سے سنا ہوگا تو انہیں معلوم ہونا چاہیے ہماری زندگی کا صرف ایک ہی عنوان ہے، ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے۔ اس منبر سے کئی طلباء کے سروں پر دستار باندھی گئی، انہیں علم کی دستار دی گئی ہے، یہ حافظ قرآن ہوئے ہیں، قاری قرآن ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزو حقیقت میں یہ دستار کا معنی یہ ہے کہ ان کے سروں پر امت مصطفیٰ کی نگہبانی کا ذمہ رکھا گیا ہے کہ آپ یہ امت کے سامنے آئیں اور پیر بن کر کے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کے سپاہی بن کر کے اتریں۔ آج ضرورت ہے ہر عالم دین جو کسی دارالعلوم سے فارغ ہو کر آ رہا ہے وہ امت کے درمیان آئے۔ امت آج تک تکی باندھ کر کے انتظار کر رہی ہے کب ہماری جماعت میں صلاح الدین آئے گا، آج انتظار میں ہے کب ہماری جماعت میں ٹیپو سلطان آئے گا۔ بس یہ کام علماء کا ہے، وہ اس بھیڑ کو سنبھالیں اور اتر آئے۔ میں اپنی تقریر کا عنوان آپ میں سے اکثر کو اگر معلوم ہے تو پھر میں دہرا دیتا ہوں۔ ہمارا عنوان صرف یہی ہے، یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ اور میرا انٹروڈکشن اور میرا تعارف ناظرین اجلاس اپنے اپنے الفاظ میں کرا رہے تھے، ورنہ میں اپنے الفاظ میں اگر عرض کروں تو میرا تعارف صرف اتنا ہی ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، زندگی کا یہ اہم عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کی حفاظت۔ آج ہر جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا ہے اعلیٰ حضرت کا مشن؟ پوری زندگی نام مصطفیٰ کی حفاظت، یہ سب سے اہم عنصر ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت کی ساری کتابوں کا نچوڑ نکالیں تو اس نچوڑ سے ایک ہی بات نکلتی ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، یہ خلاصہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں یہی سکھاتا آیا ہے۔ عزیزان کرام اوقات، میں آج ہی کسی صاحب کے متعلق یہ سن رہا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا، کوئی پاکستانی جوکر مولوی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا جو بریلوی لوگ ہیں، یہ رسول اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں، لہذا یہ شرک کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے پیچھے نماز نہیں۔ ایک طرف تو تم ہمیں مشرک کہتے ہو اور دوسری طرف اتحاد کا نعرہ بھی لگاتے ہو، پھر اگر ہم تمہارے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو تمہیں درد کیوں ہوتا ہے، تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ لیکن یہ جملہ مجھے بڑا سخت لگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر آج کوئی مشکل کشا سمجھے، اپنی مشکلوں کا حل کرنے والا آقا سمجھے، تو یہ صاحب ہمیں مشرک قرار دیتے ہیں۔ پھر شرف الدین امام بوصیری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جو لغوہ اور فالج کے اثر کے بعد اپنے بستر پر لیٹ کر کے حضور کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم۔ میں اسلاف کا عقیدہ بتا رہا ہوں سنیوں، شرف الدین امام بوصیری مصر کے رہنے والے، اسکندریہ میں آج بھی ان کا مزار پاک ہے۔ آپ سے تقریباً 7 صدیوں پہلے کی ایک بزرگ شخصیت کا ذکر ہے، ان کے جسم پر جب فالج کا اثر ہو گیا، پیرالائز، جانتے ہیں فالج کا اثر جب ہو جائے تو انسان چلنے پھرنے سے بھی عاجز ہو جائے، اٹھ پھر نہیں سکتا، علاج بہت کرایا حکیموں سے، شفایا بھی نہیں ملی۔ پھر اخیر میں شرف الدین بوصیری نے قصیدہ لکھنا شروع کیا، مولا صلی وسلم دائما ابدا۔ یہ قصیدہ آج پوری دنیا میں مشہور ہے، اس کے 2 شعر آج بھی حضور کی جالیوں کے دروازے پر بھی لکھے ہوئے موجود ہیں۔
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. 170 اشعار لکھے روتے روتے، اور اس کے بعد جب نیند لگ گئی، آنکھیں بند ہوئی، تو رات عظیم رات تھی کہ سرور کائنات خاک میں تشریف لاتے ہیں. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں شرف الدین تجھے کیا ہوا؟ روتے ہوئے خاک میں عرض کیا کہ آقا مجھے فالج کا اثر ہوا، اب چلنے پھرنے سے عاجز ہو گیا ہوں، بستر پر رہتا ہوں، لوگوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرف الدین بوسیری تو نے جو قصیدہ ہماری شان میں لکھا وہ ہمیں بھی تو سناؤ. انہوں نے اپنا قصیدہ لکھا تھا، لیکن جو پہلا شعر ہے، پہلا مصرع، اس کا ایک ہی مصرع ان سے بن پایا تھا، دوسرا مصرع نہیں بنا تھا. مولا صلی وسلم دائما ابدا، بس اتنا ہی مصرع بنا تھا، دوسرا نہیں تھا. وہ خواب میں میرے آقا کو سناتے رہے مولا صلی وسلم دائما ابدا، رک جاتے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا بوسیری اس کا اگلا مصرع میری جانب سے ہے، علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. اور اس کے بعد ان کے جسم پاک، ان کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا اور رات کو اپنی ایک چادر اٹھا کر شرف الدین بوسیری کو عطا کیا. خواب کی بات ہے، خواب کی بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 700 سال بعد کا واقعہ ہے. حضور کی پردہ فرمانے کے 700 سال بعد کا واقعہ ہے. شرف الدین بوسیری کہتے ہیں صبح جب میری آنکھ کھلی پورے گھر میں ایک عجیب سی خوشبو بہک رہی تھی، اور جب میں اٹھنے کی کوشش کیا تو دیکھا نہ میرے ہاتھ میں فالج ہے نہ پیر میں فالج ہے، جسم صحیح سلامت ہے. خواب کی بات خواب ہوتی ہے، لیکن شرف الدین بوسیری کہتے ہیں میرا جسم بھی سلامت تھا، اور پھر میں غور سے دیکھتا ہوں تو میرے بستر پر رات کو عطا کی ہوئی میرے مصطفیٰ کی چادر بھی موجود تھی. 700 سال بعد وہ نبی مشکل کشائی کرتے ہیں. یہی بزرگوں کا عقیدہ لے کر کے بریلی کے امام نے ہمیں عقیدہ دیا تھا، ان کے اپنے پیٹ سے لایا ہوا عقیدہ نہیں ہے. بریلی کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا. ایک صحابیہ اپنے بیٹے کو لے کر آئی بارگاہ مصطفیٰ میں، کہا یا رسول اللہ یہ بولتا نہیں ہے، یہ گونگا ہے، بچپن سے نہیں بولتا، اس کے لیے کچھ فرمائے. 8 سال کا ہو گیا، بولنے کی طاقت نہیں ہے، اب دوا کیا کی جائے؟ جس کی زبان چلتی ہی نہ ہو، پیدائشی بولتا نہ ہو. نبی پاک کے پاس جب وہ خاتون آئی، میرے عزیزو آج ان لوگوں سے پوچھو وہ خاتون کیوں رسول اللہ کے پاس گئی؟ ارے زبان دینا تو اللہ کا کام ہے، قوت گویائی اللہ بخشتا ہے. صحابیہ تو مصطفیٰ کے دربار میں آئی ہے کہ عقیدہ دینے کے لیے، دیتا اللہ ہی ہے، دروازہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. وہ صحابیہ قریب آئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا بیٹا لے کر کے. حضور نے کیا علاج فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا علاج فرمایا؟ کچھ نہیں. اس چھوٹے سے ننھے سے بچے کو قریب بلایا اور پوچھا اس بچے سے کہ من انا، بیٹے اے لڑکے بتا میں کون ہوں؟ وہ جو پیدائشی گونگا تھا وہ بچہ بول پڑا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسی عقیدے کو ہمارے امام نے فرمایا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور بریلی کا عقیدہ یہی ہے جس کو ہم عاشقان رسول فالو کرتے ہیں. شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. گرچہ بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. عزیزان گرامی اوقات، آج بات میں یہاں سے شروع کر چکا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کا اہم عنوان ہے نام مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت. اقبال نے کہا آپ ہوئے ماں نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے.
ہر شے گری دنیا باد مصطفیٰ، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ میرے مصطفیٰ کے بعد ہے۔ چاہے وہ ہماری ماں ہو، ہمارا باپ ہو، ہمارا استاد، ہمارا پیر، دنیا کا کوئی رشتہ ہو، جو بھی ہوگا وہ میرے مصطفیٰ کے بعد۔ اس عقیدے کے ساتھ آج ہمیں جینا ہے، اور شاید آج لوگوں میں اسی بات کو لے کر کے کچھ کمزوریاں آئی ہیں۔ آج جو دنیا میں ہماری آزمائشوں کا دور چل رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اس ملک میں دیکھنا ہمارے ہزاروں مسائل ہیں، لیکن سب سے زیادہ چھیڑ خانی جس مسئلے سے ہوتی ہے وہ ناموس رسالت کا مسئلہ، میرے مصطفیٰ کی عزت کا مسئلہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظالم جانتے ہیں مسلمان کے لیے جان سے بھی بڑھ کر کے کوئی چیز ہے تو نبی پاک کی عزت کا مسئلہ، اور اس پر اگر مسلمانوں میں ٹھنڈی دیکھنے کو ملی، اگر مسلمانوں کے درمیان خاموشی دیکھنے کو ملی، تو دنیا یہ سمجھ جاتی ہے کہ اب یہ قوم مردہ ہو چکی ہے، ان کے اندر اب زندگی باقی نہیں رہ گئی، یہ پھر ہمارا چیر پھاڑ اور آپریشن شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آج بھی مجھے یہ احساس ہے، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بتاؤں، ایک ڈاکٹر جب آپریشن تھیٹر میں کسی کو لے جاتا ہے، انجیکشن دیتا ہے، سن ہونے کا بے ہوشی کا انجیکشن دیتا ہے، یا گولی کے ذریعے سے یا دوا کے ذریعے سے بے ہوش کرے۔ اب بندہ بے ہوش ہوا ہے یا نہیں کیسے پہچانا جائے؟ اس کو چونٹی کاٹ کر کے دیکھو، کینچی مار کر کے دیکھو، یا اس کا کان کھینچ کر کے دیکھو، اگر حرکت نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے بے ہوش ہو گیا ہے۔ ہمارا چونٹی کاٹنا اس کو پتہ نہیں چل پا رہا، ہمارا اسے ہلانا پتہ نہیں چل پا رہا ہے، اس کا مطلب ہے بے ہوش ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا پروگرام شروع ہوتا ہے، کاٹو اس کو، پھاڑو چیرو، جو کچھ کرنا ہے کرو، جب بے ہوش ہو۔ اسی طرح سے ان ظالموں نے امت مصطفیٰ کو بے ہوش کرنے کے لیے کئی سالوں سے ایک پلان چلا رکھا ہے، مسلسل تمہیں دنیاوی عیاشیوں میں اس طرح مبتلا کر رکھا ہے کہ ہماری قوم میں سب سے زیادہ نشے کو تقسیم کر رکھا ہے۔ ہر جگہ، ہر محلہ ہمارا نشہ سے لبریز ہے، ہمارے نوجوانوں میں ایڈکشن، خاص طور پر کئی خطرناک قسم کے نشوں میں مبتلا ہے۔ پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، تمہیں نشہ دے دے کر کے سن کیا جا رہا ہے، اور اس نشہ سے اگر پاگل نہیں ہوا، جو ہیروئن ہے، کوکین ہے، افیون ہے، چرس، گانجا، بھنگ، تو پھر دوسرا نشہ انٹرنیٹ کا دیا گیا۔ انٹرنیٹ کا بھی ایک نشہ ہے جس کے ذریعے سے تمہاری حالت ایسی ہے کہ 5 منٹ موبائل کو چھوڑے نہیں رہ سکتے۔ سوشل سائٹس پر آج ایک سروے کے مطابق 24 گھنٹوں میں سے کچھ لوگ 18 گھنٹے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ پورا سونے کے علاوہ سارا کام تمہارا موبائل ہے۔ یہ نشہ ہے اور چھوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ نشہ کیوں دیا گیا کہ تم عالی ہو جاؤ، تم سب کے سب ایسے بے ہوش ہو جاؤ کہ اب تمہیں کسی بات کا احساس نہ ہو۔ اب ٹرائل کا وقت آیا، 10 سال سے نشہ دیا جانے لگا، اب چیک کرنے کا وقت ہے کہ دیکھا جائے کہ بے ہوش ہے یا ہوش میں۔ اب چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب چھوٹی کاٹ کر کے نہیں چیک کرتے، بلکہ اسلام، قرآن اور ذات مصطفیٰ کی توہین کر کے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ ہوش میں ہے یا بے ہوش ہو چکے۔ اب یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی ایک کتے کو اٹھا کر کے بھونکنے پر وہ لا کر کھڑا کرتے ہیں تو کیا اس کے اکیلے کی طاقت ہوتی ہے؟ یہ کوفے میں بیٹھے ہوئے بھیڑیوں کی اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ حکومت کی سپورٹ کے ساتھ بڑی بڑی لابیاں ان کے پیچھے، ایجنسیاں ان کے پیچھے ایک گستاخی کرنے کے لیے خریدے جاتے ہیں اور لا کر کھڑے کیے جاتے ہیں، صرف یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کروڑوں مسلمان ہمارے دیے ہوئے نشے میں مدہوش ہو گئے یا ابھی بھی زندہ ہیں۔ عربوں کو دیکھا، عرب سو گئے۔ عربوں نے اب کوئی ہوش نہیں ہے، وہاں کوئی گستاخی کرے نہ کرے انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ان کے پڑوسی ملک فلسطین کو خون میں نہلا دیا جائے انہیں پتہ نہیں چلتا۔ شام تباہ ہو جائے، یمن برباد ہو جائے، عراق ٹوٹ جائے، جل جائے، عربوں کے کانوں میں جوں تک نہیں رہی تھی۔ ان کو ایسا نشہ دیا گیا ہے وہ اٹھ نہیں پاتے۔ لیکن میں نے ہندوستان اور اپنے بڑے صغیر کے علاقوں کو دیکھا، 10 سال سے اگرچہ تم نے
ہماری قوم کو نشہ دیا ہوگا، چاہے وہ ہیروئن، کوکین، افیون، بھنگ، چرس کے ساتھ، یا پھر انٹرنیٹ کی زمین پر پورنوگرافی اور گندی تصویروں کے ساتھ ان کو نشہ میں ایڈکٹ کیا ہوگا۔ لیکن اب بھی مجھے یہ یقین ہے کہ ہماری قوم مسلم ہندوستان میں پوری مری ہوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب کبھی کوئی کتا کہیں سے بھونکتا ہے، ہر محلے سے آواز آتی ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ تمہارا لبیک کا نعرہ لگانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ قوم ابھی مردہ نہیں ہے، ابھی زندہ ہے۔ مجھے وہ بات بار بار کہنے پر فخر ہوتا ہے، ممبئی کی سرزمین سے 2 سال قبل جب ایک کتا بھونک رہا تھا، ہم نے اس سے کہا تھا ہم دلی آتے ہیں اور آ کر کے تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، یہ ہمارے جذبات تھے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، رمضان کا موسم ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور اس وقت لوگ باہر آنا جانا بہت کم رکھتے تھے۔ میں اتر کر کے اپنے آفس سے جا رہا ہوں، ایک نوجوان میرے پاس آیا، ایک ٹکٹ ہے، بالوں میں ڈیزائن ہے، داڑھی میں بھی ڈیزائن ہے، کئی بالیاں پہنا، پھٹی جینز ہے، مکمل ایک آوارگی کی شکل ہے۔ قریب آیا، ہاتھ پکڑ لیا، کہا مفتی صاحب آپ سے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا سنا ہے ابھی آپ دلی جانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں اوپر سے نیچے دیکھتا رہا، کہا آپ نے سنا ہے تو صحیح سنا ہوگا۔ کہا میں نے سنا ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا ہے، اور اس کتے کو جواب دینے کے لیے آپ دلی جا رہے ہیں اور آگ میں کودنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، تجھے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو کیوں اس بات کو پوچھ رہا ہے؟ وہ نوجوان بظاہر آوارہ تھا، بظاہر بدماشوں کی شکل اپنایا تھا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا آپ آ ہی رہیں گے جب تک میں زندہ ہوں، پہلے مجھے آگ میں کودنے دیا جائے۔ میری آنکھوں سے اس وقت آنسو آئے، بارگاہ مصطفیٰ میں میں نے یہی عرض کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار تو ہو گئی لیکن غدار نہیں ہے۔ یہی زندگی جو تمہارے درمیان ہے، یہ ظالموں کو کھائے جائے گا۔ ان کو ہم نے پچھلے 70 سالوں سے 80 سالوں سے لوٹ کر کے ختم کیا، لیکن زندگی کی رمق ابھی بھی باقی ہے۔ آج رات کے 12 بج چکے ہیں یا 1 بج چکے، اتنی رات کو یہ بھرا مجمع ایسی جوانی دکھا رہا ہے جیسے دن کا شباب لگتا۔ کیوں؟ یہ کسی نیتا کا جلسہ نہیں ہے، یہ 100-200 روپے کے لیے جمع کیا ہوا ووٹوں کا مجمع نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سارے نیتا مل کر کے بھی اگر کوئی مجمع اکٹھا کرے تو ایسا جمع کر سکتے ہیں کہ دوپہر میں ہرا پٹا، شام میں نیلا پٹا، پھر رات کو لال پٹا، وہ بدل کر کے پٹے استعمال کرنے والے مجمع کو جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں، آؤ نیتا جی رات کے اس مجمع کو ایک بار دیکھ لو، یہ پیسوں سے بلایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہاں کو ہر آیا ہوا یہ عزم لے کر کے آیا ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں گردن بھی نچھاور کرو۔ ہر بندہ یہ عزم لے کر کے آتا ہے، جب ضرورت آ پڑے میرے آقا کی عزت پر، میں اپنی گردن لے کر کے حاضر ہوں۔ اس مجمع میں آپ کے اندر یہ جذبہ ہے یا نہیں سنی؟ یہ جذبہ رکھتا ہے، اور یہی زندگی جو تمہارے درمیان ہے یہ غیروں کو کھائے جا رہی ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا یہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں کی سروے رپورٹ ہے، سری کرشنا رپورٹ، سچن کمیٹی رپورٹ، کئی رپورٹیں ہیں جو مسلمانوں کے حالات زار پر بنی ہوئی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ توجہ، رپورٹوں میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قوم اتنی بیکورڈ ہو گئی ہے، دلت سماج سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہی ہے۔ ان کے اندر ایجوکیشن 2.5% رہ گیا ہے، یعنی 100 میں سے صرف 2.5 لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ یہ سب رپورٹنگ کی ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں،
ان کے اندر سیاست کا شعور نہیں ہے، کہیں پر بھی چلے جاتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی ہے غریبی کی سطح سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ کم جاب میں یہی لوگ ہیں، ڈپارٹمنٹ میں عہدے میں ان کا کوئی نمائندہ